اللہ جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد نور مجسم، رہبر مکرم، شفیع معظم، ہادی کل، ختم رسول، مولا کل، مولا کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل سبت احترام بزرگوں، نمازیوں، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا خطبہ صدقے کی فضیلت، نیک اعمال کی توفیق کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی، آگے پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ ان کی صفات بیان کی کہ اللہ سے ڈر رکھنے والے، پرہیزگاری کرنے والے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں۔ آخری صفت یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ نے ہدایت یافتہ فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ نے کامیاب ترین لوگ کہا۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ تو جب بندہ نیکی کرے تو کیا نیت بندے کی ہونی چاہیے؟ اس سلسلہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کرے، اللہ نیکی کی توفیق دے، تو سب سے پہلے اسے نیکی کرتے وقت یہ نیت رکھنی چاہیے کہ یہ میں اپنے رب کی خوشنودی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہوں، محض اللہ کی رضا ہو، ثواب کی خاطر نیکی کر رہا ہوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے نیکی کر رہا ہوں، نیک کام میں مدد کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے نیکی کر رہا ہوں۔ تو اچھی نیت ہونی چاہیے۔ دکھلاوا، اپنی واہ واہ، اپنی تعریف کہ میرا نام چمکے گا، ستائش ہوگی، لوگ تعریف کریں گے، اس لیے نیکی کرنا، یہ ریاکاری کہلاتا ہے، عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو نیکی کرتے وقت صرف رضائے الہی کی نیت ہو۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر بڑا مشہور مضمون بھی ملتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری قیامت والے دن لایا جائے گا۔ اس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہوگا، قرآن پڑھایا ہوگا، قرآن کی تعلیم دی ہوگی، لیکن اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرنے والا لایا جائے گا، بہت بڑا سخی ہوگا، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میدانوں کا غازی ہوگا، جس نے کتنے کافروں کی گردنیں اڑائی ہوں گی، کتنے علاقوں کو فتح کیا ہوگا، اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہوگا، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے مالک، قاری کہے گا میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو نے میرے لیے نہیں پڑھا، تو اس لیے چاہتا تھا کہ تجھے لوگ قاری کہیں، تجھے قرآن کا حافظ کہیں، تیرا نام چمکے، تیری تعریف ہو۔ تو کہا جس لیے تو نے کیا وہ ہم نے تیرے نام کے ڈنکے دنیا کے اندر بجا دیے، تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ اسی طرح سخی کو بھی یہی جواب دیا جائے گا، تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا، تو چاہتا تھا لوگ مجھے سمجھے کہ یہ بڑا نیک دل بندہ ہے، اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے، یہ بڑا سخی ہے۔ تو لوگوں نے تجھے کہا، غازی کو بھی یہی کہا جائے گا،
تو لوگوں نے تجھے کہا بڑا طاقتور ہے، اس نے بڑے میدان مارے ہیں، یہ بہت بڑا غازی ہے، اس نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، لوگوں نے تجھے کہہ لیا۔ یعنی جو لوگ اپنے نیک عمل کے اندر یہ ذہن رکھتے ہوں گے کہ اس میں ہماری تعریف ہو، ہمارا نام چمکے، ہماری ستائش ہو، ہمیں داد دی جائے، ان سب کو اللہ نیک عمل کرنے والوں کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اس لیے جب بھی بندہ کوئی نیک عمل کرے، دل سے یہ خواہش نکال دے کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ تعریف کریں، میرا نام چمکے، داد ہو، نہیں، صرف محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کیا جائے۔ تو جب نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا، اگر تو وہ عمل شریعت کے لحاظ سے نہ بھی صحیح ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے اللہ اپنے فضل سے پھر بھی اس کو قبول کر لے گا۔ مثلا ایک بندے نے ناپاک پانی سے وضو کر لیا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ پانی ناپاک ہے۔ اب طہارت شریعت کے اندر شرط ہے، نماز کے لیے، وضو کرنے کے لیے پاک پانی کا ہونا شرط ہے۔ اب طہارت شرط ہے، جب تک یہ شرط صحیح نہ پائی جائے تو عبادت نہیں ہوتی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے ناپاک پانی سے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی۔ اب کیا تھا، اس کا عمل صحیح نہیں تھا شریعت کی نظر میں، لیکن جو اس نے عبادت کی، اس کے دل کے اندر نیت تھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی، ثواب کی نیت سے، اپنا فرض ادا کرنے کی نیت تھی۔ اب اگرچہ عمل صحیح نہیں تھا، نیت صحیح تھی، عمل صحیح نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پر اس کے عمل کو قبول کر لیا۔ ایک وہ بندہ ہے کہ بندے کا عمل صحیح ہے لیکن نیت صحیح نہیں۔ اگر بندے کا عمل صحیح بھی ہوا، نیت صحیح نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک بندہ 40 سال غار کے اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، فرشتے اس کے نیک اعمال اٹھا کے لے جاتے آسمانوں کی طرف، اللہ قبول نہ فرماتا، یا اللہ یہ عمل بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے، ہم نے تیری بارگاہ تک صحیح عمل پہنچائے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اگرچہ اس کے عمل صحیح ہے لیکن اس کی نیت بری ہے۔ یہ بندہ غار میں بیٹھنے والا چاہتا ہے کہ غار میں بیٹھ کے میں عبادت کروں تاکہ لوگوں کو میرے مقام کا پتہ چلے، یہ تو بہت بڑا نیک بندہ ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اللہ نے کہا اس کے عمل ٹھیک ہے لیکن اس کی نیت بری ہے۔ تو نیک عمل کرتے وقت یہ دو باتیں خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بندہ نیک عمل کر رہا ہے تو عمل کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو نیت اچھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے اللہ پھر بھی عمل کو قبول کر لے گا۔ لیکن نیک عمل بالکل صحیح ہوا، نیت بری ہوئی تو وہ صحیح عمل بھی بری نیت کی وجہ سے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو جب بھی بندہ نیکی کرے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کرے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ذہن میں اندر آتا ہے کہ بندہ اب دکھا کے نیکی کرے یا چھپا کے نیکی کرے۔ تو اب دونوں طرح کا قرآن کے اندر حکم ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کو بھی دن کو بھی، سرا وعلانیۃ، چھپا کے بھی اور اعلانیہ دکھا کے بھی، یعنی سب کے سامنے بھی، تو فلہم اجرہم عند ربہم، رب کے ہاں اس کا بڑا اجر ان کا موجود ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو یہ اللہ نے دونوں طرح کے طریقے قرآن میں بتائے۔ کوئی بندہ اعلانیہ نیکی کرنا چاہتا ہے، اعلانیہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی چھپا کے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ دونوں طرح کے طریقے قرآن کے اندر موجود ہیں، کوئی رات کو کرے کوئی دن کو کرے۔ تو فرمایا کوئی سرن کرے چھپا کے، وہ اعلانیتاً کوئی اعلانیہ کرے۔ لیکن قرآن کی ترتیب یہ بتاتی ہے، قرآن کی ترتیب پہ لفظوں پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا نیکی افضل کون سی ہے۔ کہا ینفقون اموالہم، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل، رات میں، والنہار، دن میں۔ رات کا ذکر پہلے ہے، دن کا ذکر بعد میں ہے۔ پھر فرمایا سرن وعلانیتاً، سرن چھپا کے، علانیتاً ظاہراً، چھپانے کا ذکر پہلے ہے، اعلانیہ کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اندھیرے کا ذکر یعنی چھپا کے، رات کا ذکر پہلے ہے اور چھپانے کا ذکر پہلے ہے۔ تو پتہ چلا چھپا کے اور اندھیرے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا افضل نیک عمل
دن میں اور دکھا کے کیے والے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو آیت کی ترتیب سے بھی پتہ چلتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فرامین بھی اس پہ موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو بندہ اعلانیہ عمل کرتا ہے، ایک عمل بندہ چھپا کے کرتا ہے، جو چھپا کے کیا ہوا عمل اعلانیہ کیے ہوئے عمل پہ 70 درجہ فضیلت رکھتا ہے، اس کا اجر 70 گنا زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کا طرز عمل دیکھ لیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، تو ہمیں ان کی سیرت کے اندر، ان کی نیکیوں کے اندر یہی ملے گا کہ وہ اپنے عمل چھپا کے کرتے تھے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر آپ کو پتہ چلا ایک بوڑھی عورت ہے، تو آپ روزانہ جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھیا عورت کے جا کے کام کاج کر کے آتے، اس کی گھر کی صفائی کر کے، اس کے برتن دھو کے، اس کا کھانا پکا کے رکھ کے آ جاتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے وقت کے۔ اب یہ وقت کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب ان کو پتہ چلا تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ سارے کام بڑھیا کے کر کے آ گئے۔ جب حضرت عمر فاروق پہنچے تو دیکھا سارے کام اس نبینہ عورت کے پہلے ہی ہو چکے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے، یہ کون کر گیا؟ اگلے دن تھوڑی پہلے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اگلے دن تھوڑا پہلے آئے تو وہ پھر پہلے کوئی کر کے چلا گیا تھا، اور بڑے حیران ہوئے، یہ کون بندہ ہے جو مجھ پہ نیکیوں پہ سبقت لے کے جا رہا ہے، مجھ سے پہلے نیکی کما جاتا ہے۔ تو اگلے دن دن کے وقت ہی چھپ کے بیٹھ گئے، کہا کہ آج تو اس کو پکڑ کے رہوں گا، یہ ہے کون؟ تو جب رات ہونے لگی، شام پڑنے لگی، تو دیکھا کہ وقت کا خلیفہ، وقت کا حکمران، خلیفہ بلا فصل، یار غار مصطفیٰ، یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ دیکھا سارے کام کر رہے ہیں، بڑے حیران ہوئے کہ ہیں یہ وقت کا خلیفہ ہو کے مجھ پہ نیکیوں پہ سبقت دے گیا، یہ صدیق اکبر ہر مرتبہ مجھ سے نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر تھے۔ تو اب یہ ان کی زندگی کے اندر دیکھیں کیا تھا، ایک ہے وقت کا خلیفہ، اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ نیکی میں کر دوں، ہے وقت کا خلیفہ، لیکن خواہش یہ بھی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، دن کے اندھیرے کے اندر ہی کام ہو جائے، اور چھپا کے کام کر کے جاتے تھے۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ چھپا کے یہ کرتے تھے، عبادات چھپا کے اپنے اعمال کرتے تھے۔ تو بندے کو اپنا جو عمل ہے وہ چھپا کے کرنا چاہیے۔ بندہ صدقہ دے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ چھپا کے دینا چاہیے، یہ اعلانیہ دینا چاہیے۔ علماء کرام نے بے شمار اس کے بارے میں قول ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس نیکی کے اوپر پتہ ہو کہ یہ میری نیکی کرنے کی وجہ سے دوسرے بھی نیکی کریں گے، تو پھر اس کو دکھا کے کرنی چاہیے نیکی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اللہ کے ولی، پیر اعظام، اور کوئی بڑی اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے، ان کے لاکھوں میں فالوور ہوتے ہیں، یعنی ان کے چاہنے والے کروڑوں میں موجود ہوتے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ کے اوپر۔ تو جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دیکھا دیکھی ان کے مرید، ان کے چاہنے والے وہ بھی نیکی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اعلانیہ نیکی کرے، تاکہ لوگوں کو بھی رغبت ملے، انہیں دیکھ کے لوگوں کو بھی نیکی کرنے کی توفیق مل جائے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو نفلی عبادات ہیں، یعنی جن کا بندے کے اوپر فرض نہیں جو کام کرنا، وہ چھپا کے کرے، جو فرض عبادت ہے وہ دکھا کے کرے۔ مثلا فرض نماز ہے، وہ مسجد میں آ کے پڑھے، کوئی یہ نہ کہے کہ بندہ بے نمازی ہے، لیکن جو سنتے نفل ہیں یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، یہ نفلی نماز ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، یہ چھپا کے کرے، کیونکہ کوئی نہیں بھی کرے گا تو کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن اگر بندہ مالدار ہے تو زکوٰۃ اگر چھپا کے دے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو ملامت کی جائے کہ کہہ دے کہ اتنا امیر بندہ ہے، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا، یہ بندہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ جو فرض نیکی ہے نا، جس طرح زکوٰۃ ہے، وہ دکھا کے دے، اور جو نفلی نیکی ہے وہ چھپا کے دے۔ تو بہرحال اس میں علماء کرام کی بے شمار تصریحات ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ بندہ عمل اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بندہ بھول جائے، اسے یاد ہی نہ رہے، وہ اس کے دل کے اندر آئے نہیں میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، احسان نہ کبھی جترائے، دکھلاوا نہ کرے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے اور دریا میں جب چیز چلی جاتی ملتی نہیں ہے، دریا میں نیکی کر کے ڈال دے، یعنی تجھے پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے نیکی کی، اس طرح بھول جا۔ تو اسی عمل کی فضیلت بتائی گئی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہچکولے لینے لگ گئی، زمین ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے زمین کے اوپر گاڑ دیے پہاڑ۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ ہلنے والی زمین
ساکت ہو گئی، کھڑی ہو گئی، یا اللہ یہ اتنے طاقتور ہے پہاڑ، بڑا تعجب ہوا۔ تو فرشتے پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، جب ہلتی زمین کو پہاڑوں نے روک دیا تو پھر فرشتوں کو پتہ چلا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ زمین سے بھی زیادہ طاقتور ہے، یا اللہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ یا اللہ وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا لوہا جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، لوہا یہ پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتوں کو اور حیرت ہوئی، یا اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی شے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، آگ جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرشتوں کو پھر بڑا تعجب ہوا کہ آگ طاقتور چیز ہے، ہم تو لوہے کو سمجھتے تھے، یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پانی جو آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرشتے پانی کو طاقتور سمجھنے لگے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرے نزدیک اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی شے ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، میرے بندے کا یوں صدقہ کرنا کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے، اس کے الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا دیا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی چھپا کے کی ہوئی نیکی کائنات کے اندر سب سے زیادہ طاقت رکھنے والی چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا علماء نے کہا کہ یہ چھپا کے نیکی کرنا طاقتور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے شیطان بندے کو نیکی کرنے نہیں دیتا، شیطان اس کو صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے نہیں دیتا، نفس سے بڑا گراں گزرتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اب میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو اگر بندہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان رہنے نہیں دیتا، بندہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر شیطان کہتا دکھا بتا، لوگوں کو پتہ چلے، تیری واہ واہ کریں، لوگ تجھے اچھا سمجھے، تعریف کریں، تیرا نام چمکے، تو شیطان پھر یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو پھر آخر کر بندہ پتہ کیا کرتا ہے، بندہ ریاکاری کر بیٹھتا ہے، بندہ دکھلاوا کر بیٹھتا ہے، بندہ لوگوں کو بتا دیتا ہے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو جو چھپا کے عمل ہوتا ہے اس کے اندر نفس کو کچلنا ہوتا ہے، ایک اللہ کی راہ میں بھی دے رہا ہوتا ہے اور پھر دے بھی چھپا کے رہا ہوتا ہے، تو نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے۔ تو نفس کو کچلنے والا عمل یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے فرمایا زمین سے بھی، پہاڑ سے بھی، لوہے سے بھی، آگ سے بھی، پانی سے بھی، کائنات کی ہر شے سے طاقتور شے میری راہ کے اندر یوں صدقہ کرنا کہ دائیں ہاتھ میں دے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی راہ کے اندر چھپا کے نیکی جو کرتا ہے تو نیک عمل کرنا اور پھر نیک عمل کر کے اس کو سنبھالنا، فرمایا نیک عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ نیکی تو بندے کر ہی لیتے ہیں، حضور نے فرمایا نیک عمل کر کے پھر اس کو سنبھالنا، اس کو چھپانا، یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنا عمل کرتا ہے چھپا کے، اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا اجر لکھ دیتا ہے بڑھا کے۔ جو اپنا عمل کرتا ہے چھپا کے، اللہ اس کا اجر بڑھا کے 70 گنا لکھ دیتا ہے۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے بتا بتا، پھر بندہ ایک مرتبہ بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کا 70 گنا مٹا دیتا ہے، صرف ایک گنا اعلانیہ لکھ دیتا ہے کہ بندے نے اعلانیہ نیکی کی ہے۔ پھر شیطان پیچھے لگا رہتا ہے، کہتا ہے دکھا بتا لوگوں کو، تیرے واہ واہ ہو، تیری لوگ تعریف کریں، تو پھر بندہ دوسری مرتبہ اپنا نیک عمل بتا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اعلانیہ نیکی بھی مٹا کے اس کو ریاکاری لکھ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت بچاؤ، یعنی اپنے نیک عمل بچاؤ، ریاکاری نہ کرو۔ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، یعنی شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے نا وہ یہ دکھلاوا ہے، یعنی خالصت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندے کا نیک عمل ہو۔ تو بندے کو یوں نیک عمل کرنے چاہیے، اپنے اعمال کو دکھانے سنانے کی خواہش دل کے اندر بالکل بھی بندے کی پیدا نہ ہو۔ باقی رہا یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل چھپا کے کرتا ہے، اگر وہ بند پتھر کے اندر بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اب یہ غوث پاک، یہ داتا صاحب، یہ اتنے بڑے ولی، ان کو ولی لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے دلوں کے اندر محبت ڈالی، اللہ نے ان کی تعریف کے ڈنکے دنیا کے اندر بچائے۔ تو بندے کو پہلی تو بات یہ نیکی چھپا کے کرنی چاہیے، تو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اللہ چاہے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ بند پتھر کے اندر بھی کرے، حضور نے فرمایا کوئی سراغ کوئی راستہ نہ ہو تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عمل لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ کے اندر صدقہ خیرات کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی،
تو گھر والوں نے بکری ذبح کی اور پھر وہ خیرات کر دی ساری. ایک شانہ، یہ جو بازو ہوتا ہے نا، یہ بازو کا گوشت یہ بچا کے رکھ لیا. حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کیا بچایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک شانہ بچایا ہے، باقی سب دے دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بچایا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شانہ بچا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شانہ نہیں بچا، باقی ساری بکری بچ گئی ہے، یہ جو شانہ ہے، یہ جو کندھا ہے، یہ رہ گیا ہے. مطلب یہ تھا کہ بندے کا عمل وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں نکال دیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. یہ جو رہ گیا دنیا کے لیے یہ تو بچ گیا ہے، یہ تو کھا لیں گے لوگ. تو جو اللہ کی بارگاہ میں نکال دیا اصل وہ محفوظ ہو گیا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، بندہ کہتا ہے اے بھی میری کوٹھی ہے، اے میری گڈی ہے، اے بھی میرا پلاٹ ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا مال صرف 3 ہے. بندے نے کھا کے جو ہضم کر دیا، ایک تو اس کا مال ہے، اس کے جسم نے نفع اٹھا لیا، غذا بن گئی اس کی. ایک جو اس کے جسم نے پہن کے فنا کر دیا، کپڑا پہنے رکھا وہ ختم ہو گیا، تو جسم نے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا. ایک وہ جو کھا لیا جسم کی غذا بن گئی، ایک وہ جو پہن لیا جسم نفع اٹھا لیا. تیسرا کہا وہ جو اللہ کی راہ کے اندر بھیج دیا، کہا یہ بندے کے مال ہیں. بندہ جو کہتا رہتا نا میرا مال، وہ بھی میری کوٹھی ہے، وہ بھی میری جائیداد پہ ہے، وہ میری گڈی ہے، فرمایا وہ اس کا نہیں، وہ تو کل مر جائے گا، وہ تو دوسروں کا ہے. کہا اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ کے اندر بھیج دیا. تو یہ بندے کا اپنا مال ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ بھی میرا یہ بھی میرا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو ان کا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد لے لیں گے. ہمارا وہی ہے اب تک اپنی زندگی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اب تک جو اللہ کی راہ میں بھیج دیا وہ ہمارا ہے. اب جو ہمارے گھروں میں موجود ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ الٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے. حضور نے فرمایا نہیں یہ تمہارا نہیں، یہ تو پچھلوں کا ہے. تم اب مر گئے وہ تو سارا لے جائیں گے، تمہارا تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ بندے کی جو نیکی ہے بندے کی عمر بھی بڑھاتی ہے اور بندے کے اعمال ثواب کو بھی بڑھاتی ہے. حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ایک خادم تھا داؤد علیہ السلام کا. تو فرشتے نے آ کے آپ کو وحی فرمائی کہ یہ جو آپ کا دوست ہے خادم، اس کی زندگی میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں. آپ بڑے غمگین ہوئے، حیران بھی ہوئے. پھر اس کو بتایا کہ 3 دن بعد تیری موت ہو جائے گی. 3 دن گزر کے بندہ پھر بھی زندہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہیں. صبح ہو گئی، شام ہو گئی، دیکھتے ہیں اب مرے، لیکن پورا 1 مہینہ گزر گیا وہ بندہ نہیں مرا. پھر جب ملک الموت دوبارہ حاضر ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کہتا تھا اس کی 3 دن زندگی باقی ہے، یہ تو 1 مہینہ ہو گیا زندہ پھر رہا ہے. کہا جس دن اس کا آخری دن تھا، اس نے اللہ کی راہ کے اندر 20 دینار جو اس کی جمع پونجی تھی، اس نے کہا مر تو میں ویسے ہی جانا ہے، یہ مال میرا پیچھے لے جائیں گے، کیوں نہ میں اللہ کی راہ میں بھیج کے اس کو اپنا بنا لوں، اس کو محفوظ کر لوں. اگر یہ ادھر رہ گیا یہ پھر میرا نہیں، یہ تو ان کا ہے. تو اس نے وہ 20 دینار خرچ کر دیا اللہ کی راہ کے اندر. اب دیکھیں حدیث مبارکہ کہ صدقہ بندے کی عمر کو بڑھاتا ہے. تو اب حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے اس کا تو 3 دن تھے، لیکن یہ اس کی زندگی ابھی تو مہینہ ہو گیا زندہ پھر رہا ہے. وہ کہنے لگا ملک الموت اس نے اپنی زندگی کے آخری دن، مرنے والے دن 20 دینار صدقہ کر دیے، اللہ نے ہر دینار کے بدلے اس کی عمر 1 سال اضافہ کر دیا، تو 20 سال اس کی عمر اور بڑھ گئی ہے. تو یہ دیکھیں صدقہ جو ہے وہ بندے کے مال کو بڑھاتا بھی ہے. تو بہرحال بندے صدقہ بلا کو بھی ٹالتا ہے، بندے کے مال کو بھی بڑھاتا ہے، اور صدقہ بندے کا ہر حال میں قبول ہوتا ہے. بندہ اپنی طرف سے نکال دے، شک و شبہ نہ کرے یار میں اس کو دے رہا ہوں مال مثال کے طور پہ کوئی لوگ مسجدوں کو دیتے ہیں، مدرسوں کو دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ لگائیں گے بھی نہیں لگائیں گے، یہ صحیح خرچ کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے. تو مال دیتے ہوئے شروع میں جو میں نے بات کی کہ بندے کی نیت، بندے کا اخلاص اچھا ہونا چاہیے. عمل کے اندر اگر کوتاہی ہو بھی گئی، نیت اچھی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر عمل اچھا ہوا، نیت بری ہو گئی، نیت کے اندر کوتاہی ہوئی، پھر عمل برباد ہو جائے گا. اب ایک بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی راہ میں چھپا کے صدقہ دیتا ہوں. رات کو جب نکلا نا، ایک بندہ ملا، اس نے دیکھا کہ یہ کوئی غریب سا لگتا ہے، تو اس کو صدقہ دے کے آ گیا. صبح پتہ چلا کہ وہ جس کو مال دیا تھا وہ تو کوئی چور تھا.
پتہ چل گیا کہ یہ ایک بندہ چور کو مال اپنا دیا ہے اللہ کی راہ میں فقیر سمجھ کے، وہ بڑا پریشان ہوا، یا اللہ میں نے تو تیری راہ کے اندر دیا تھا، یہ تو چور کہتے چلا گیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ تو ضائع ہو گیا۔ اگلے دن پھر رات کو نکلا تو ایک عورت دیکھی، کوئی غریب سی لگ رہی تھی، اس کو دے آیا۔ صبح پتہ چلا کہ وہ جس عورت کو دیا وہ تو بدکارہ تھی، وہ تو زنا کرانے والی عورت تھی، اس کو دے آیا۔ پھر بڑا حیران ہوا کہ پھر ضائع ہو گیا۔ اگلی رات پھر نکلا تو ایک پھٹا پرانے لباس والا بندہ ملا، اس کو دے آیا۔ تو وہ جب صبح پتہ چلا وہ جس کو مال دیا ہے صدقے کا وہ تو مالدار بندہ ہے، اس کے پاس تو بڑا بینک بیلنس ہے، وہ ویسے ہی کنجوس بندہ تھا، پھٹے پرانے کپڑے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا تھا، دیکھنے میں اسے ماڑا لگا، ہے وہ مالدار تھا لیکن تھا کنجوس، تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کے اس کو دے دیا۔ تو صبح پتہ چلا کہ یہ تو مالدار ہے، اور بڑا حیران ہوا کہ میرا پھر صدقہ ضائع ہو گیا۔ یا اللہ میں تو 3 دن سے تیری راہ میں اپنی خلوص نیت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ اللہ نے وہی فرمائی اس وقت کے نبی کی طرف، ہم نے اس کے 3 دن کے صدقے کو قبول کر لیا، اس کو دگنا اجر عطا فرما دیا۔ وہ کیوں؟ پہلی رات جو صدقہ دیا تھا اس رات چور چوری کرنے سے باز رہا، مسلمانوں کا مال کا نقصان ہونے سے محفوظ ہو گیا، اور دوسری رات جو صدقہ دیا تھا اس رات وہ بدکار عورت زنا کرنے سے باز رہی، تو وہ گناہ سے باز رہی اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ اور تیسری رات جو اس صدقہ کیا تھا کنجوس پہ، تو جب اس کو مال دیا وہ کہہ رہا لوگ ایسے بھی ہیں جو اندھیرے کے اندر چپ کر کے پکڑا جاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بائیں کو پتہ نہیں لگ دیتا، اور میں ایسا کنجوس بندہ ہوں، اتنا مال جمع کیا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ تو اللہ نے 3 دن کا کیا ہوا صدقہ دیکھے کہ 3 دن کے لوگوں کے لیے ہدایت بھی بنا دیا اور گناہوں سے رکنے کا سبب بھی بنا دیا، اس کا صدقہ بھی قبول فرما لیا۔ تو اللہ کی راہ میں بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو جب حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ ایک بات، بعض بندوں کا ذہن ہوتا ہے کہ مال وغیرہ کم ہو جائے گا، نہیں، مال کم نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں نے سنی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال نکالنے لگتا ہے تو اللہ فوراً فرشتہ ایک مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بندہ میری راہ میں جتنا مال نکال رہا ہے، فرشتے کو کہتا ہے باقی کام تو بعد میں کرنا ہے، پہلے جو میری راہ میں دیا ہے اس کا مال پورا کر دو۔ یعنی وہ اللہ کی راہ میں دیتا بعد میں، اس کا مال وہ جو نکالا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، فرشتہ ڈیوٹی پہلے لگ جاتی ہے اس کی کہ یہ جو اس نے اللہ کی راہ میں نکالا نا، جو کمی ہوئی ہے مال کے اندر، وہ اس کی پہلے پوری کر دو۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کی مثال اس طرح ہے جس طرح یہ کنواں نہیں ہوتا، پانی کا کنواں، اس میں سے جتنا نکالو کم نہیں ہوتا، جتنا نکالو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ یقین کر کے دیکھ لیں، کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ تیری زکوٰۃ پچھلے سال سے اس مرتبہ بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی۔ یعنی پچھلے سال ایک بندے کی 5000 زکوٰۃ تھی نا، اگلے سال آیا تو اس کی 8000 10000 ہوگی، اگلے سال 15000 ہوگی، ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھ رہی ہے۔ وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ ظاہری بات ہے مال بڑھتا ہے تو زکوٰۃ بڑھتی ہے۔ تو اب وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، ادھر سے مال بڑھ رہا ہے، ادھر سے اس کی زکوٰۃ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ نیکیوں کی مثال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اسی طرح ہے کہ کنویں سے بندہ نکال رہا ہے، پانی اور آتا جا رہا ہے، وہ نکالتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوگا، کنواں خشک نہیں ہو سکتا، جتنا نکالتا ہے اس سے کہیں زیادہ گنا اور آ جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مال دیتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا، سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ مال اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا مطلب حدیث مبارکہ کا؟ کہ اللہ کا تو ہاتھ ہوتا ہی نہیں ہے، کہ جس کو وہ مال دے رہا ہے نا اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے، حدیث مبارکہ کی تشریح ہے کہ جس جگہ پہ وہ اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے نا، ابھی اس جگہ پہ پہنچتا نہیں، اللہ قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچ جاتا ہے، یعنی دینے سے پہلے قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی یہ نیکی ہے جو بندے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے فرمایا، کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی، 3 باتوں پہ قسم اٹھائی۔ کہا کہ جو عاجزی کرتا ہے، جھکتا ہے نا، معاملہ ہو گیا آپس کے اندر، جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کا مال کم نہیں ہونے دیتا۔
یہ ہماری سوچ ہے کہ مال کم ہو، اللہ اس کا مال کم نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ نیک کام کے اندر صدقہ کرنے کا صدقہ اس کی عمر بھی بڑھاتا ہے، اس کے مال کو بھی بڑھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ آیا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا صحابی ہے اللہ نے اس کی آدھی زندگی فقیری میں لکھی ہے، آدھی زندگی امیری میں لکھی ہے، اور اللہ نے اختیار دیا اپنے بندے کو کہہ دیں، اپنے صحابی کو کہہ دیں کہ تیری مرضی ہے، فقیری پہلے لے لے چاہے امیری پہلے لے لے، آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی آدھی امیری میں گزرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا، کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے یوں پیغام ملا ہے، اب بتا تو کیا چاہتا ہے؟ جس طرح تو کہتا ہے اس طرح اللہ کو فرما کر دیتا ہے، آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی آدھی امیری میں گزرے گی، چاہے تو پہلے آدھی امیری لے لے زندگی کی اور چاہے تو آدھی زندگی پہلے فقیری کی لے لے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں ذرا مشورہ کر لوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کر لیں۔ گھر چلا گیا، اب گھر گیا بیوی سے جا کے مشورہ کیا، کہا یوں یوں اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے، فرشتہ وہی لے کے آیا ہے، بڑی خوشخبری ہے، اب کیا کریں؟ تو بہرحال مشورہ ہوا، بندے نے کہا یوں کر لیتے ہیں کہ پہلے فقیری کی زندگی گزار لیتے ہیں، باقی آدھی زندگی امیری، کیونکہ پہلے اگر تنگی لے لی نا، تنگی اگر پہلے زندگی فقیری گزار لیتے ہیں بعد میں امیری گزار لیتے ہیں، کیونکہ روٹیاں تنگی زندگی پہلے گزار کے بعد میں امیری کی زندگی گزارنا یہ خوشحال زندگی آسان ہوتا ہے، پہلے امیری کی گزار لینا بعد میں سوکھی روٹی کھانا مشکل ہو جائے گا۔ امیری کی گزار کے بندہ اوپر سے نیچے آئے نا تو پھر زندگی بڑی پریشان حال ہوتی ہے، پھر بندہ بڑا مجبور ہوتا ہے۔ تو بندے نے کہا کہ اس طرح کر لیتے ہیں، پہلے فقیری لے لیتے ہیں بعد میں امیری لے لیں۔ بیوی نے کہا نہیں، پہلے اس طرح کر امیری لے لیں بعد میں فقیری مانگ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مجھے پہلے امیری لے دیں، باقی کی آدھی زندگی جو فقیری کی ہے وہ مجھے بعد میں مل جائے۔ تو اب اسی طرح ہو گیا، اس کی آدھی زندگی امیری میں گزر گئی، اب جو باقی زندگی آدھی فقیری کی تھی نا، جب اس کا وقت آیا نا تو وہ بھی امیری کے اندر گزر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، کہا لوہے محفوظ پہ تو لکھا ہوا یہ تیری جو زندگی چل رہی ہے فقیری کی ہے، لیکن تیرے تو وارے نیارے ہیں، دسترخوان کھلے ہوئے ہیں، تیرے تو ٹھاٹے باٹھے ہیں، تو اسی طرح خوشحال ہے، لنگر چل رہے ہیں، بڑھتا جا رہا ہے، تو اور خرچ کر رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل معاملہ یہ ہے میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسن دے فیضاعف لہ اجر، میں اس کو بڑھا چڑھا کے کئی گنا کر کے اس کو واپس کروں گا۔ تو میں اللہ مجھے دے رہا ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور دیتا جا رہا ہے۔ اب وہ جو آدھی زندگی فقیری کی لکھی ہوئی تھی نا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے وجہ سے اس کے بدلے میں باقی آدھے کی زندگی فقیری والی بھی امیری والی بن گئی۔ تو یہ اجر و ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ فرماتا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ تو بندے کو چاہیے کہ جو اس کو مال دیا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہے، تو کنجوسی نہ کرے، باقی صرف بندہ مال جمع کرتا رہے، یہ جو نفس ہے بندے کا یہ کبھی نہیں بھر سکتا۔ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ، کسی جگہ پہ گیا شکار کرنے کے لیے، تو بڑا موج کے اندر تھا، اس نے ایک فقیر گزرتا ہوا دیکھا جو مانگ رہا تھا، بڑا ضعیف العمر تھا بندہ، تو اپنے غلام کو کہا کہ وہ جو فقیر مانگ رہا ہے جا اس کو بلا کے لا، آج اس کی ساری فقیری ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا خادم بادشاہ کا فقیر کے پاس گیا، کہا بابا جی آج تمہاری سنی گئی ہے، آج تمہاری غربت ختم، فقیری ختم، آج سے تمہارے سہانے دن آ گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت نے بلایا۔ کہا جا اسے کہ فقیر بادشاہ کے پاس نہیں آتے۔ کہا میری زندگی اسی طرح ٹھیک ہے۔ کہا نہیں بابا جی کیا کرتے ہو، وہ بادشاہ آج موج کے اندر آیا ہوا ہے، آج تو دریا بہا دے گا، جو مانگے گا تجھے مل جائے گا، نہ کر، اگر اس کو غصہ چڑھ گیا نہ تیری گردن چھوڑے گا نہ میری گردن چھوڑے گا، تیری گردن بھی اڑا دے گا میری گردن بھی اڑا دے گا۔ بادشاہ ہے اس کے سامنے تو نہ ہوتی نہیں، لیکن تجھے چلنا پڑے گا۔ بادشاہ کے پاس چلا گیا فقیر، کہا اے بزرگ مانگ، کیا مانگتا ہے آج جو تو کہے گا دے دوں گا۔ وہ کہا بادشاہ سلامت میں اسی طرح ٹھیک ہوں، آپ کیا مجھے دیں گے، یہ میری زندگی ٹھیک ہے۔ کہا نہیں آج تو ہمارے پاس آیا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اب یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں خود بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ جب بادشاہ اصرار کرنے لگا، کہا اچھا آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہ جو میرا کاسہ ہے اسی کو بھر دے۔ کہا جاؤ، فقیرہ منگے ہی تھے،
صرف یہی مانگا کہ یہ میرا کاسہ بھر دے. کوئی کسی علاقے کی حکومت مانگ لیتا, کوئی جداد مانگ لیتا, کوئی دولت مانگ لیتا, میں تجھے دیتا. اتنی بڑی بارگاہ کے اندر آیا, بادشاہ کے پاس آیا اور پھر مانگا کیا کہ یہ صرف کٹورا بھر دو. تو کہا فی الحال آپ یہ کر سکتے ہیں تو میرا کاسہ بھر سکتے تو بھر دیں. اب بادشاہ کے پاس ہیرے جواہرات جو ہار پہنا تو وہی کہا کہ یہ ہار ہی میں ڈالوں گا, آدھے ہار سے تیرا کاسہ بھر جائے گا. تو وہ ہار ڈالا تو کاسہ پھر بھی خالی ہے. وزیر دفاع کو بلایا, وزیر داخلہ کو بلایا, خارجہ کو بلایا, وزیر خزانہ, سب کو بلایا. ان کے پاس جتنا مال تھا وہ ڈالتا گیا, کاسہ خالی کا خالی رہا. بادشاہ بڑا حیران ہے. بادشاہ بھی ضد پہ آ گیا, کہنے لگا اب عزت کا بھی مسئلہ تھا. بادشاہ کہنے لگا کہ آج تو اس کا کاسہ بھر کے رہنا. دربار سے جتنے خزانے تھے سارے منگوا لیے, بوریوں کے منہ کھول دیے, ہیرے جواہرات سارے خزانے انڈیل دیے, لیکن وہ کاسہ تھا خالی کا خالی تھا. اب بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایویں شیویں نہیں, یہ بھی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے. قدموں میں گر گیا. کہا بادشاہ کہنے لگا اے بزرگوں, ہم عاجز ہیں آپ کا کاسہ بھرنے سے, لیکن بتاؤ ماجرا کیا ہے. وہ کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہم اسی حال میں خوش ہیں, لیکن تم نے کہا کاسہ بھر دیتا ہوں, تو چلو میں نے کہا بھر دو, تو اب یہ تم بھر سکتے ہو تو بھر دو. کہنے لگا میں بھرنے سے عاجز ہوں, معافی دے دو, لیکن معاملہ کیا ہے. اور بزرگوں نے کہا کہ بس یہ معاملہ چھوڑ, تو کیا ہے, یہ راز ہے, راز رہنے دے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندے کا اندر ہے نا, یہ کبھی نہیں بھر سکتا. اس کو کچھ بھر سکتا ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو یہ جو مال کی ہرس اور طمع اور یہ لالچ ہے نا, یہ بندے کو کبھی بندے کا نفس اس کو نہیں بھر سکتا. بندے کے پاس ایک گاڑی آ جائے, بندہ کہے گا 2 آ جائے, ایک کوٹھی آ جائے, بندہ کہے گا اور آ جائے, 3 پلاٹ ہو جائے, بندہ کہے 4 آ جائے. حضور نے یہاں تک فرمایا اللہ اس کو ایک سونے کا پہاڑ دے دینا, وہ بندہ کہے ایک اور پہاڑ مل جائے مجھے سونے کا. حتیٰ کہ اللہ اسے ایک پوری بستی سونے کی دے دے, وہ بندہ کہے کاش میرے پاس ایک بستی سونے کی اور ہوتی. حضور نے فرمایا اس کا پیٹ کبھی بھی دولت مال ہرس نہیں بھر سکتے, اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یعنی یہ ہرس جو نفس ہے نا, یہ بندے کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ کی راہ میں بندے کو دیتا رہنا چاہیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, آجزی بھی دکھانی چاہیے, اور مال کو چھپانا بھی چاہیے تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے, دکھاوا نہ ہو جائے, کہیں عمل بندے کا ضائع نہ ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی ذہن کے اندر لاتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی نیکی نہیں کرتے کہ میں نیکی کروں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے. تو امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے. آپ فرماتے ہوتے ہیں کہ اگر ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے, ناک کو نہیں کاٹا جاتا. بندہ اپنا نیک عمل ترک نہ کرے تو امام غزالی فرماتے ہیں ریاکاری کے خوف سے اپنی نیکی چھوڑنے والا, یعنی کہ کہیں میرا نیک عمل ضائع نہ ہو جائے, اس وجہ سے کوئی بندہ اگر نیکی چھوڑ دے, اس کی مثال اس طرح کہ کوئی مالک اپنے غلام کو کہے کہ یہ جو دانے یہ صاف کر دے. اب وہ اس ڈر سے نہ صاف کرے کہ مجھ سے صحیح صاف نہیں ہوں گے, میرا مالک مجھے کیا کہے گا, صحیح نہیں ہوں گے, صاف کرنے ہی چھوڑ دے. تو بندہ نیکی کسی حالت میں بھی نہ چھوڑے. یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں. کبھی شیطان یوں جال پھینکتا ہے کہ تو نے نیکی کر دی, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. کبھی کسی طریقے سے کبھی نیکی کروا کے کہتا ہے اب بتا لوگوں کو, تیرا نام چمکے, تیرا نام ظاہر ہو, لوگوں کو پتہ چلے, تیری واہ واہ ہو. تو اس طرح بھی کبھی ضائع کرتا ہے, اور کبھی کسی طریقے سے دوسرے طریقے سے ضائع کرتا ہے. تو سارے شیطان کے وار ہیں. حضور نے فرمایا کہ بندے کا نیک عمل کرنا, کر کے پھر اسے سنبھالنا نیک عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے. تو اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی بھی, اس کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے والوں میں بنائے. تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی, اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں